مارننگ اسپاٹ کے دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے، وہ طلاق اور اس کے بعد کے جو سماجی مسائل ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی آج شب معراج بھی ہے، تو اس ٹاپک پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو مین ٹاپک ہے وہ اوبویسلی یہی ہے کہ جب ایک نکاح کا معاملہ جب سامنے آیا، احکامات سامنے آئے کہ اس طرح سے نکاح جو ہے وہ ہوگا، پھر اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آئی کہ سب سے ناپسندیدہ حلال کاموں کے اندر جو عمل ہے وہ طلاق کو جو ہے وہ رکھا گیا سامنے۔ تو طلاق کیسے، کس طرح سے، اور پھر اس کے بعد جو مسائل اس کے پیدا ہوتے ہیں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بھی پورا مہینہ ہمارے یہ بڑے پیارے بھائی ہیں مفتی، یہ ساتھ ہوتے تھے اور سوالوں کے جوابات بھی دیا کرتے تھے، اور اس وقت بھی ہم جمعے کی جو نشست رکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی کوشش کرتے ہیں جو پیچیدہ مسائل ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے۔ وقت اوبویسلی کم ہوتا ہے لیکن سوالات بہت سارے ہوتے ہیں، تو میں ذرا تعارف کراتا چلوں۔ مفتی علی المرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی بھائی کیسے ہیں، خیریت سے؟ دعائیں ہیں علی بھائی، میں نے دیکھا کہ بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر آپ نے بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کیا، تو میں نے کہا کہ اس ٹاپک کو ویسے ہی بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، بڑا پریشر ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑا نپے تلے لفظوں میں بات کرنی ہوتی ہے، تو میں نے کہا آپ کو ہی اس پر لایا جائے۔ طلاق کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ حکم کب صادر ہوا، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ عمل میں لایا جاتا ہے، اور پھر اس کے مسائل پر بھی میں بات کروں گا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اچھا، یہ طلاق وقت کا جو سلسلہ ہے، یہ مشروعیت ہے، یہ تو اصل میں شروع سے ہی یہ چلتی بھی آ رہی ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مشروعیت تھی، لیکن یہ ہے کہ طریقہ کار جو تھا وہ بڑا جو ہے وہ سخت قسم کا تھا، اور تھوڑا جو ہے وہ معیوب قسم کا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ بھائی اب زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے وہ طلاق دے دی، پھر جو ہے وہ اس کو رکھ لیا، پھر طلاق دے دی، تو اس طریقے کے بہت سارے جو ہے وہ معاملات جو ہے زمانہ جاہلیت کے اندر تھے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام نے بھی جو ہے وہ طلاق کا جو سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھا، لیکن اس کے اندر حدود اور قیود بندیاں کر دیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو نکاح ہے یہ در حقیقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ ایک حدود ہے، کہ جو کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نام پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو طبیعتیں ہوتی ہیں، چونکہ انسانوں میں جو ہے تنوع پایا جاتا ہے، اور تو اس وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طبیعتوں کا جو ہے وہ میلان نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے صرف اور صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ دونوں کیا ہو جائیں، اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو جیسے مثال کے طور پر زینب بنت جہش تھیں، جب تو حضرت زید سے جو ہے جب ان کا نکاح ہوا تو وہ ان کی جو ہے وہ آپس میں نہیں بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ بھئی آپ نباہ کریں، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ، تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ طلاق لے لی۔ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو طلاق کا جو سسٹم جو رکھا تھا، یہ انتہائی جو ہے وہ مجبوری میں، جب طبیعتوں کا جو ہے وہ میلان جو ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل بھی نہ ہو رہا ہو، کیونکہ اگر طلاق کے سسٹم کو اگر نہ بھی رکھتے تو پھر یہ ہوتا کہ انسان جو ہے وہ گھٹ گھٹ کے زندگی جیتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی طبیعت میلانی، یا تو ایسا ہوا کہ جی مرد نے شادی کری تو جی عورت کے اندر عورت جو ہے وہ صحیح نہیں نکلی، یا مرد جو ہے وہ ظالم نکلے یا عورت ظالم نکلی۔ تو اگر ایک طلاق کا اگر سسٹم بھی جو ہے وہ اگر نہیں رکھتے تو اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا کہ انسانیت کے اندر جو ہے وہ کیا پیدا ہوتا، ایک فساد پھیلنے کا جو ہے وہ ڈر تھا، قتل و غارت گری پر۔ کیونکہ وہ بولتے بھائی ایک جب کوئی کسی انسان کی فطرت ہے، جب اس کو کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو پھر جو ہے یہ انتہائی اقدام کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ایک گھٹن ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے لیکن یہ تھی طلاق کو جو ہے وہ مشروعیت رکھنے کی جو ہے وہ حکم، لیکن یہ ایک ایسا حلال کام ہے کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ناپسندیدہ جو ہے وہ حلال کام ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ انسانیت کی جو بقا ہے وہ اصل میں جو سب سے پہلا رشتہ تھا انسانیت میں وہ تھا میاں اور بیوی کا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا۔ ٹھیک ہے، اور انسانیت کی بقا جو ہے وہ اس رشتے پہ منحصر ہے، تو لہٰذا
شریعت نے جو وہ حکم دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہی حکم دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کیا کریں، نبھائیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں. اور بعض حقوق میں ایسا تو دیکھیں مکمل اور کامل تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، بعض حقوق جو ہے وہ ایک دوسرے کو کیا کرنے پڑتے ہیں، انسان کو ایڈجسٹ کرنا ہی ٹھیک پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ بہت زیادہ ہی جو ہے وہ بہت زیادہ زور قرار دیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ میاں بیوی جو ہے، جیسے نکاح کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات، دیکھیں ہمارے یہاں اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمانیت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے نہیں ہے. اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ پیدا کیا اور تم نے تمہارے جو ہے وہ جوڑے جو ہے وہ بنائے. تو اسلام میں جو ہے وہ اکیلے رہنے کا جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے، انسان اپنے جوڑے کے ساتھ جو ہے وہی اچھا لگتا ہے. مفتی صاحب ایک سوال یہاں پر کروں گا پھر آگے بڑھیں گے. بڑا کامن کوشچن ہے، آیا ہے سوال ایک ویور کی جانب سے کہ کیا ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینے کا جو ایک شرعی حکم ہے وہ کیا ہے؟ کیا ایک ہی دفعہ میں اگر 3 دفعہ کہہ دیا تو کیا طلاق ہو جاتی ہے، یا اس کے لیے قرآن میں احکامات الگ ہیں؟ اچھا، بات یہ ہے کہ اصل میں اگر مثال کے طور پر کسی نے ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دی تو تینوں ایک ساتھ واقع ہو جائیں گے. قرآن کے اندر کیا طلاق و مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ دَ. پھر یہ ہے کہ رجوع کا حق ہے، یا تو آپ اچھی طریقے سے روک لیں یا اس کو رخصت تیسری دے کے اس کو آپ رخصت کر دیں. اچھا، جہاں تک یہ جو ہے وہ یہ کہ اگر ایک ہی مومنٹ کے اندر 3 دفعہ کہہ دیا تو ہو گئیں، اگرچہ وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ طلاق دینے کا جو طریقہ جو شریعت کے اندر، اچھا طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا. اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ طلاق دینے کا طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا، اگر آپ کو طلاق دینے کا طریقہ اگر آپ کو ہوتا ہوگا تو طلاق کبھی بھی نہیں ہوگی. اچھا، پھر اس کے بعد اگر آپ طلاق بھی دیں گے تو پھر بھی ایک ایسا جو ہے وہ دائرہ جو ہے وہ باقی رہے گا کہ جس سے کیا ہو سکتا ہو، رجوع ہو سکتا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ دونوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف رجحان ہو تو وہ ایک دوسرے کی طرف کیا کر سکتے ہیں، دوبارہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کام ہم نے سیکھا یا تو ہم نے ڈرامے دیکھ کے سیکھا یا کوئی بھی بالکل کام سیکھا. تو طلاق دینے کا طریقہ جو شریعت کے اندر ہے، صحابہ کرام مثال کے طور پر کبھی اگر ان کی طلاقیں ہوئی ہیں تو وہ کیسے ہوئیں حضور کے معاشرے میں. تو طلاق کی جو ہے وہ 3 اقسام ہے دینے کا: طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعت. طلاق احسن طریقے کی طلاق جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے صحابہ اکرام دیا کرتے تھے. دیکھیں، آپ کو مثال کے طور پر اپنی بیوی کو اپنے آپ سے جدا کرنا ہے، اس کے اندر جو ہے مثال کے طور پر کوئی بھی جو ہے وہ نافرمان ہے یا بد زبان ہے، کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. یا مثال کے طور پر عورت اگر لے رہی ہے تو مرد کے اندر کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ ظالم ہے یا اس طریقے کا ہے. تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک طہر کے اندر ایک ہی طلاق دی جائے گی. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ادا کیا جائے گا. ایک دفعہ آپ نے طلاق دے دی. دیکھیں، آپ کو کیا کرنا ہے، بیوی کو اپنے آپ سے جدا کرنا ہے نا، تو اس میں 3 دینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے، ورنہ پھر حلالے کی طرف جانے کی. میں اس پر بھی آتا تو آپ نے ایک دفعہ اگر ایک مرتبہ آپ نے دے دی، پھر آپ ان کو یہ بولیں کہ بھائی پھر اس کے بعد ان کی عدت شروع ہو جائے گی. اچھا، ہاں، مطلب وہ اس وقت بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے بعد آپ کو دیکھیں آپ نے ایک طلاق دے دی نا، پھر وہ عدت میں بیٹھ گئی. ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ حق ہے کہ رجوع کا حق ہے. یا تو آپ ان کو عدت گزارنے دیں یا پھر رجوع کر لیں. اب اگر وہ عدت گزار لیتی، آپ نے کتنی طلاقیں دی ہیں؟ ایک دی ہے، اور وہ عدت جو ہے وہ اپنی گزار کے عدت جیسی ختم کرتی ہے. عدت ہوتی ہے تقریباً 3 مہینے کی. 3 مہینے گزار لیتے ہیں آپ سے الگ رہے گا. یعنی کہ 3 طہر اگر وہ ہوتی ہے، یعنی کہ 3 مہینے ہی لگا لیں آپ، چاہے وہ اپنے جوان ہو یا جو ہے وہ بوڑھی ہو، تقریباً 3 مہینے. تو پھر اس کے بعد جب جیسی عدت ختم ہوگی تو بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گی، یعنی کہ بالکل نکاح ختم ہو جائے گا. اچھا، ٹھیک ہے. اگر طلاق کا کیا پھر اس کے بعد؟ ہاں، وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. پھر اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے دونوں کا ایک دوسرے کی طرف ملان ہو جائے. تو آپ نے کتنی دی تھی؟ ایک دی تھی. تو 2 کیا تھی؟ باقی تھی. تو پھر آپ کو حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ. اور اگر اسی عدت کو گزارنے کے بعد دوسری بھی طلاق دیں تو پھر نہیں، پھر وہ واقع نہیں ہوگی نا، کیونکہ ابھی وہ نکاح میں نہیں ہے نا. نکاح تو ویسے ڈسکنیکٹ ہو گیا. نہیں، ایک ہی طلاق دی ہے نا، تو طلاق کو مؤثر کرنے کے لیے 3 طلاقیں دی جاتی ہیں. نہیں، ایک طلاق سے ہی ڈسکشن. یہی تو میں مسئلہ
جو ہے وہ اپنے حاضرین کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ نہیں پتا کسی کو. 3 طلاقوں کا ہم لوگ ڈراموں میں سنا ہے, بس 3 ہی ہونی چاہیے. بس آپ نے ایک طلاق دے دی, وہ عدت میں بیٹھ گئی. یہ ہو گیا کہ آپ نے ایک دفعہ ورڈ طلاق کہ میں نے بھائی تمہیں طلاق دی اور پھر اس کے بعد اس نے عدت پوری کی, اور اگر اس عدت کے دوران رجوع ہو جاتا ہے تو تب تو پھر سے معاملات طے پا جائیں گے. لیکن رجوع نہیں ہوتا تو پھر صرف نکاح منسوخ ہوگا, حلالے کی طرف نہیں جانا پڑے گا, نکاح دوبارہ کر آپ آ سکتے ہیں پھر. لیکن پھر آپ ایک دے چکے, وہ ایک کاؤنٹ رہے گی زندگی بھر ایک کاؤنٹ رہے گی, اور پھر آپ 2 کے مالک ہوں گے. پھر 2 کے مالک ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. یہ اس طریقے سے اگر طلاق دی جائے, یہ تو حسنہ ہو گئی. پھر آپ مجھے بتائیں کہ کوئی گھر جو ہے وہ ٹوٹے گا؟ کبھی بھی نہیں. احسن ہو گئی. 2 طریقے اور بتائیں. 2 طریقے. دوسرا طریقہ یہ کہ حسن کیا مقصد, ایک مہینے کے اندر, ایک طہر کے اندر جو ہے وہ ایک طلاق دی جائے. 1 مہینہ گزر گیا, 1 طلاق دے دی. دوسرا طریقہ, دوسرا مہینہ آیا, دوسری دے دی. تیسرا آیا, تیسری دے دی. جب تیسری دے دے گا تو ویسے ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر تو حلال ہے. اچھا, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, اگر ایک ہی طلاق دی ہے تو اور بیوی عدت گزار لیتی ہے, تو کیا اب وہ بیوی کے لیے دوسرا شوہر جائز ہے؟ کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ کیونکہ ایک طلاق کے بعد کے طلاق, وہ 3 طلاقیں ضروری نہیں ہے, کیا ایک ہی سے کام ہو جائے گا؟ جی, اب مثال کے طور پر 1 طلاق دی تھی اور عدت گزارنے کے بعد ڈسکنیکٹ ہو گیا, نکاح بالکل ختم ہو گیا, تو آیا کہ سوال یہ ہے کہ اب وہ دوسرے شخص سے جو ہے وہ شادی کر سکتی ہیں, تو دوسرے شخص سے شادی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے شخص سے شادی کر سکتی ہیں. اور پہلا شوہر اب جائز نہیں رہا اس کے لیے. اب لازمی سی بات ہے, جب دوسرے کے نکاح میں جب آپ چلی گئیں. اچھا, اب یہ مسئلہ جب چھڑی گیا تو اس پر ذرا بات کرتے ہیں. آپ نے دوسرا طریقہ جو احسن کے بعد حسن بتایا, تو اس کے اندر آپ نے کہا کہ ایک طور کے اندر ایک دفعہ آپ نے کہنا ہے. اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, کون سا ایسا شخص ہوگا جس کو یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ اس نے 1 دفعہ طلاق دے دی اور وہ 3 مہینے تک عدت پوری کر رہی ہے, مطلب لڑکا آزاد ہو گیا, لڑکی کے اوپر اب حکم صادر ہے کہ وہ عدت پوری کرے گی, تو کون شخص ہوگا کہ دوبارہ اگلے مہینے جا کے دوسری طلاق دے گا, تیسری دے گا؟ تو پھر وہ تو انتظار ہی کرے گا. میں نے 1 دفعہ کہہ دیا ہے یہ عدت پوری کرتی ہے, کرے نہ کرے تو اس کے اوپر گناہ ہوگا, میں تو آزاد ہو جاؤں گا 3 مہینے میں. یہ بھی طریقہ ہے. یہ طریقہ کون لوگ اپلائی کرتے ہیں پھر؟ کون سا؟ کہ ہر 1 مہینے کے بعد آپ ایک طلاق دے رہے ہیں. یہ حسن یہ طریقہ ہے, اس میں 1 مہینے کے اندر طلاق دے رہے ہیں, 1 مہینے میں طلاق دے رہے ہیں, تو آپ نے 1 دفعہ کہہ دیا تو بیوی آپ سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیا, یہ اصل میں یہ جو شریعت نے جو طریقے بتائے نا, ہم کہتے ہیں دین اسلام میں دین فطرت ہے. دین فطرت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی نفسیات کے مطابق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, لفظ طلاق جو ہے یہ اصل میں عورت پہ بہت زیادہ بھاری ہے, اور بہت زیادہ جو عورت جو ہوتی ہیں تو اصل میں بہت ساری اچھا, عورتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبھی ایسی ہوتی ہیں یا سب برے ہوتے ہیں. بھائی اچھے برے سب جگہ ہوتے ہیں, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. ہاں, کوئی اس طرف جو ہے وہ نہیں جائے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ نافرمانی ہوتی ہے, سرکشی ہوتی ہے ان میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو حسن ہے کہ بھائی وہ 1 جا کر دے, دوسری دے, تو یہ ایک ہوتا ہے کہ یار اس کے ایک بھاری پن جو ہے وہ اس کے اوپر محسوس ہو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مان جائے. اگر 1 دے دیا اور 1 مہینے تک دور ہے تو اس 1 مہینے میں بھی عورت حلال نہیں ہے, پھر اس مرد کے اوپر دوری رہے گی. اس صورت میں حلال ہو سکتی ہے جب وہ رجوع کرے, جب رجوع کر لے, صلح صفائی ہو جائے. اچھا, رجوع کیسے ہوتا ہے؟ رجوع کی جو ہے وہ ڈیفینیشن جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی, یعنی کہ مرد اپنی عورت سے, یعنی کہ ازدواجی معاملات سے مراد یہ ہے کہ چلو بھائی چھوڑو, جو ہونا تو سو ہو گیا. یہ بھی رجوع کی ایک صورت ہے, بیٹھ کے پیار محبت سے بات کر لی, اس طریقے سے بات کر لی, واپس گھر لے جائے, چلو یار گھر چلو یار مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ تمام کے الفاظ کیا ہے, یہ رجوع کے زمرے میں جو ہے یہ ہو گئے 2 طریقے. آپ کا جو سوال میں سمجھ گیا کہ کون جا کے 1 مہینے بعد دے گا. اچھا, یہ اسی لیے ایک سوال اور ایڈ کر لیں کیونکہ میرے پاس سوالات آتے جا رہے ہیں, وہ میں آپ کو پاس آن کر رہا ہوں. کہ ایک شخص نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا سامنے کھڑے ہو کے فزیکلی اپیرنس جا کے یہ ورڈ ادا کرنے, یا ٹیلی فون کے اوپر, یا جیسے آج کل کورٹ کے معاملات میں ایک پرچہ بھجوا دیا جاتا ہے اس کے اوپر کر دیا جاتا ہے, یا آپ کو فزیکل جا کے ہر طرح مؤثر ہوگی؟ یہ ہر طرح سے مؤثر ہوگی. اچھا, فون پہ بھی اگر کہہ دیا, حدیث میں ہے کہ جدہن جد و ہزلہن جد, کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جو ہے وہ مزاق سنجیدگی بھی سنجیدگی اور مذاق بھی جو ہے وہ سنجیدگی ہے. تو اس میں سے ایک طلاق ہے, نکاح ہے, ایک اعتاق ہے. اور اگر غصے میں طلاق دی جائے تو؟ غصے میں ہی طلاق جو ہے وہ دی جاتی ہے, محبت سے تو کوئی بھی نہیں دیتا. نہیں, مطلب کہتے ہیں نا مذاق میں بھی ہو جاتی ہے, اس میں بھی ہو جائے, ہر طرح کے. دیکھیں, یہ جو اصل میں جو رشتہ ہے نا, یہ جو اتنی جو اس پہ جو ہے حدود اور قیود جو بیان کی گئی ہیں, تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانی جو ہے وہ بقا اس پر منحصر ہے.
ایسا ہی اگر اس کو مذاق بنا دیا جائے, مذاق اس کو اگر اس رشتے کو اگر آپ مذاق بنا دیں تو معاشرہ کیا ہو جاتا ہے, آنے والی نسل بھی مذاق بن جاتی ہے. اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں یہ کہ آج کل لڑکے بھی شادی کرنے سے ڈر رہے ہیں, لڑکیاں تو کیا لڑکے بھی ڈر رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے کہ آگے چل کے طلاق جیسی نوبت نہ آئے. تو اب جب تک آپ کسی کے ساتھ نہیں رہتے آپ کو اس کا اچھا برا تو سمجھ آ ہی نہیں سکتا, جب کسی کے ساتھ رہتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کس خصلت کا مالک ہے. تو چاہے عورتوں کا معاملہ ہو چاہے مردوں کا معاملہ ہو, اب جب وہ یہ اسٹیپ لینا اتنا مشکل اب ہو گیا ہے, یہ ڈیسیژن لینا کہ کس طرح سے ڈیسیژن لیا جائے ایک بندے کو, تو جب تک آپ ساتھ رہتے نہیں آپ اس کو جان ہی نہیں سکتے, تو آپ یہ کیسے ڈیسیژن لے پائیں گے کہ شادی کا اتنا مشکل ڈیسیژن. دیکھیں اس کے لیے جو ہے باقاعدہ طور پر اویئرنیس کی ضرورت ہے. علماء کے درمیان بھی ہماری جو ڈسکشن ہوئی وہ یہی ہوئی کہ بھائی اس میں باقاعدہ جو ہے وہ سیمینارز اور مجالس جو ہے منعقد کیا جائے, نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بلایا جائے, شادی کے مقاصد جو ہے وہ ان سے آگاہ کیا جائے. اچھا جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ سوال کیا کہ بھئی ہمیں تو جو ہے دیکھیں انسان کا جو حکم ہے زیادہ ظاہر پہ لگتا ہے کہ بھئی آپ کو کسی بھی رابطے کسی کے ذریعے بھی پتہ چلا بھئی فلانا لڑکا ہے اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں, تو انسان کو جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ رخ اس طرف ہوتا ہے, انسان کا میلان جو ہے. اس طریقے سے کسی لڑکی کے بارے میں پتہ چلا بھئی یہ جو اس کے اندر صفات جو ہے وہ موجود ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. اچھا اس کے بعد اصل میں بات یہ ہے کہ جب اصل میں ہمارے یہاں جو میڈیا جو وار شروع ہوا ہے جو سوشل میڈیا پر, تو اس میں جو اصل میں جو تعلیم دی جاتی ہے اور جو اصل میں جو کریکٹر وائز جو دکھائے جاتے ہیں, تو اصل میں ایک وہ علیحدہ دنیا دکھائی جاتی ہے. تو جو بڑے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں نا تو اس میں اچھا ایک بات یہ ہے کامل اور مکمل کوئی بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر کسی کے اندر 70% بھی جو ہے وہ کہنا میں خوبیاں ہیں تو یہ تو آپ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, 60% بھی خوبیاں ہیں, کیونکہ آپ بھی مثال کے طور پر جس گھر میں, اس کی ایک بڑی مثال دوں, جس گھر میں آپ جو ہے پیدا ہوئی ہیں, دیکھیں شیطان کا بھی سب سے بڑا وار کیا ہے, شیطان اپنے چیلوں میں سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان کیا ڈلواتا ہے, درخت ڈلواتا ہے. اور آج کل جو انسانی شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان ہے وہ بھی جو ہے وہ دنیا کو تباہ سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں بھائی, مذاق جو ہے وہ کس رشتے کو بنا رہے ہیں, میاں بیوی کو بنا رہے ہیں. مطلب سارے جوکس ہی بیگمات پر آ رہے ہیں, مطلب بیگم ہے تو وہ ہوم منسٹر ہے, بیگم ہے تو وہ جانے نہیں دیتی, حالانکہ مطلب وہ آپ کی نسل بڑھانے آئی ہے, وہ آپ کے جسم سے نکلا ہوا جو ایک نطفہ ہے اس کو ایک شکل دے کر زندگی دیتی ہے اور پھر بڑا کرتی ہے, اس کو پال پوس کر سینے سے لگا کے آپ کے کھانے پینے کی آپ کے مال کی رکھوالی کرتی ہے, آپ نے اسی کو ایک مذاق بنا دیا ہے. اور جو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ مکمل ہے, آپ کی جو ہے وہ. اچھا میں ایک سوال آپ کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں, آپ نے 2 طریقے بتا دیے, تیسرا طریقہ رہ گیا طلاق. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لفظ واحد میں جو ہے وہ تینوں ایک ساتھ دے دی جائیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک ہی دفعہ میں کھڑے ہو کر آپ نے تینوں دفعہ کہہ دیا, یہ طلاق بدعت ہے, یعنی کہ طلاق مغلظہ جی انتہائی ناپسندیدہ ہے. یہ حضرت عمر کے دور میں میرا خیال یہ بدعت والا جو ہے وہ عنصر آیا تھا. نہیں اصل میں دیکھیں اجماع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, دین کو جو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں, دین کو جو سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھنے والے ہیں, مثال کے طور پر آپ یہاں پہ کوئی بات کہتے ہیں, آپ کی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے, سمجھ میں آئی بات, آپ مختلف ہوتے ہیں نا, تو وہ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کے آس پاس والے ہوتے ہیں. تو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے, آپ کی جو ہے وہ منشا کیا تھی, اس منشا کو صحابہ کرام سے زیادہ سمجھنے والے کوئی نہیں تھے. نمبر 1, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین, کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو کیا ہے پکڑو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کو جو قانون کی شکل دی اور اس پہ اجماع امت ہوا تمام لوگوں کا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کوئی نئی چیز جو ہے وہ داخل کر دی گئی ہو, بلکہ جو ہے وہ اس پر جو ہے باقاعدہ طور پر اس پر زور دے دیا گیا. ہاں, اس پر باقاعدہ قانون کی شکل. طلاق بدعت آپ نے بتایا کہ یہ 3 دفعہ ہے, تو یہ اس کو کس طرح سے یہ جائز ہے, دی جا سکتی ہے, یا اس پر احکامات کچھ اور ہیں؟ دیکھیں یہ تو دینا تو اس کو ناجائز ہے, لیکن اگر کوئی دے گا تو واقع ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی طلاق ایسی چیز ہے کہ بھائی غصے میں دیں, خوشی میں دیں, یہ تو ہر صورت, مذاق میں دیں, یہ ہر صورت میں واقع ہو جائے گا. اس پر پھر آپ نے کہا کہ ناپسندیدہ عمل ہے یا مرد کے اوپر جائے گا, تو ابھی میں دیکھ رہا تھا پڑوسی ملک نے ایک فلم بنائی, اس فلم کا نام ہے حق, اور اس حق کے اندر انڈیا کے اندر ایک بڑا کیس ہوا تھا, شازیہ بانو ایک تھی, تو پھر اس کے بعد سٹی کورٹ, پھر اس کے ہائی کورٹ, پھر اس کے سپریم کورٹ کے اندر جا کر وہ فیصلہ ہوا کہ جو طلاق یافتہ خاتون ہے وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک اماؤنٹ مانگ سکتی ہے, اور اس کی تربیت کے لیے زندگی بھر وہ شوہر جو ہے ایکس ہسبینڈ اس کا, لیکن بچوں کا باپ ہے وہ اس کو پیسے دے گا. پورا ایک لا بنا.
اس میں مووی کے اندر ایک ورڈ کہا گیا جو میں چاہتا ہوں آپ اس کے اوپر کریکشن کریں اگر غلط ہے. یہ کہا گیا طلاق بدعت کے اندر اگر تینوں ورڈ ایک ساتھ ادا کر دیے ایک ہی دفعہ کہہ دیا گیا ہے تو پھر اس پر کوڑے بھی نافذ ہوں گے مرد کے اوپر؟ ایسا نہیں, کوڑے نافذ نہیں, ایسا کوئی حکم نہیں, ایسا نہیں. تو اس کا مطلب اس فلم کے اندر غلط چیز دکھایا گیا. وہ انڈیا ہے نا, انڈیا نے تو غلط ہی ایکسپورٹ. اچھا, جہاں تک انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا تھا کہ بھئی ایک دوسرے کی صفات کا کیسا پتہ چلے. دیکھیں اسی چیز کو قرآن نے کیا بنا, ہن لباس لکم ہن لباس لہم کا مطلب صرف ایک محدود نہیں ہے. کیا مقصد, ایک دوسرے کے راز سے اور ایک دوسرے کے نیاز سے سمجھ رہے ہیں آپ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ واقف ہوتے ہیں. کیا مقصد, تو ان تمام ایک چیزیں کا کیا ہوتے ہیں, آپ امین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کامل اور مکمل کوئی بھی نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے آپ جس گھر میں مثال کے طور پر پیدا ہوئی ہیں, وہاں بہن بھی ہے, بھائی ہیں, ماں باپ بھی ہیں. پھر ایک سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ ہر آدمی کے اپنے گھر والوں سے بنتی ہے نہیں. بہن بھائیوں کے مزاج آج کل 50%, 60%. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ کسی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. دس از اے پوائنٹ. تو اسی طریقے سے جب مثال کے طور پر شوہر ہیں, اگر مثال کے طور پر 60% ہیں اس کے اندر خوبیاں ہیں, 50% بھی اگر مل جائیں, اور مثال کے طور پر بھئی سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ بھئی کسی کو غلط فعل میں نہیں ہے. عمومی جو برائیاں ہیں, عمومی برائیاں ہیں, کسی جو ہے عمومی برائیوں میں نہیں ہے کہ جو ہے وہ مثال کے طور پر جو بڑے جو مثال کے طور پر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی بڑے گناہوں کے چیزوں کے بارے میں پتہ ہے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح بات ہے کہ بھئی یہ تو اس کو جو ایڈجسٹمنٹ کی طرف ہے. اب کامل اور مکمل کی طرف ہر چیز بالکل بھی نہیں ملے گی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, وقت بہت کم رہ گیا, میں چاہوں گا اس کو سم اپ کریں, لیکن آپ سے بھی درخواست ہے اور آپ سے بھی وعدہ ہے جو ویورز ہیں, اگلے جمعے کو اسی ٹاپک کو جو ہے کنٹینیو کریں گے, کیونکہ اس کا جو دوسرا حصہ تھا, ایک تو طلاق کا پورا آپ نے معاملہ سمجھایا, پھر طلاق کے بعد کے مسائل, اور پھر میں جس ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا تھا وہ وقت رہ گیا, لیکن اگلے جمعے کو ہم کریں گے کہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے حلالہ, تو اس کو ہم اگلے جمعے کو کریں گے. میں چاہوں گا کنکلوڈنگ ریمارکس کے طلاق کے اوپر یہ جو آپ نے تینوں چیزیں بتائی ہیں, تینوں طلاقیں, یہ ذرا پیغام بھی دے دیں ہماری نوجوان نسل کو نا کہ برداشت ختم ہو گئی ہے ذرا سی بات کے اوپر. مرد حضرات طلاق بدعت کا زیادہ سہارا لیتے ہیں, پہلے ہی ایک دم غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے کے اور اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 3 مہینے والا جو سسٹم ہے, جو طریقہ کار ہے, اس میں بھی ریشو بہت بڑھ گیا. تو میں چاہوں گا ذرا پیغام بھی دے دیں آپ. بھائی نوجوان نسل کے لیے سب سے پہلے میرا تو پیغام یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی زندگی, آپ حقیقت کی دنیا میں آئے. یہ جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ 1 گھنٹے کی یا 3 گھنٹے کی فلم کی طرح نہیں ہے. اچھا, مسائل, اچھا پھر اس کے بعد پھر بہت ساری حقیقتوں کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. کیا مقصد, ایک دوسرے سے بہت زیادہ جو ہے وہ توقعات وابستہ نہیں, بلکہ ایک دوسرے کا معاون بن کے جو ہے وہ آپ کو چلنا پڑے گا. زندگی جو ہے وہ ساتھ مل کر جو ہے وہ نبھائی جاتی ہے, زندگی آسان نہیں ہوتی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کامل مکمل جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوتا, نہ کوئی لڑکی ہوتی ہے نہ کوئی جو ہے وہ لڑکا ہوتا ہے. تو لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ جتنا ہو سکے اتنا کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ شادی کرنے کے لیے جائیں تو خاص طور پر ماں باپ سے جو ہے وہ میری التماس ہے کہ ان کو مسائل سکھانے کے لیے, نکاح کے بھی اور طلاق کے بھی, ویری گڈ, ان کو جو ہے وہ سیکھیں خاص طور پہ, تاکہ طلاق جو ہے وہ نہ ہو. اگر جی, آج جو ہے نا شب معراج بھی ہے, تو میں اس سے ریلیٹڈ بھی آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں جو شب معراج ہے اس کی عبادت کی کیا فضیلت ہے, اس میں روزہ رکھنا, جو نوافل ہے, اس کی کیا روایت سے. اصل میں اس میں جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, شب معراج ثابت ہے یا نہیں ہے, تو بھائی شب معراج جو ہے وہ ثابت ہے. قرآن مجید کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, جبرائیل امین لے گئے 7 آسمان کی جو ہے, پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہے, رسول اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بنفس نفیس جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ چشمے جو ہے وہ اتھر سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے ملاحظہ کیا. بیت المقدس جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں, اور اب اس میں کہ جسمانی ہوئی اور روحانی ہوئی, تو جسمانی جو ہے وہ ہوئی ہے, روحانی ہی نہیں ہوئی, کیونکہ تعجب کی بات ہی یہی ہے. بھائی روحانی تو اگر کوئی یہ بولا کہ مجھے خواب آیا تھا, تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے. تو عجیب چیز تو یہی ہے جب کفار نے اس کا جو ہے وہ انکار کیا تھا, اور حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کی تو تم کو صدیق کا لقب ملا تھا. تو اصل جو چیز ہے وہ یہی کہ آپ کو جسمانی ہوئی. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو ہے تاریخ متعین ہے یا نہیں ہے, تو اس کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے, مختلف روایت موجود ہیں. پھر چوتھا اس کے اندر سوال یہ ایڈ ہوتا ہے کہ آیا کہ اس کی کوئی جب متعین نہیں ہے تو اس میں کوئی عبادت کی فضیلت ہے, تو ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر میں آپ کو یہ بتا دوں, چونکہ رجب کا مہینہ ہے, تو بعض صحیح حدیث میں جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر رجب کے کسی بھی دن آپ روزہ رکھ لیں, رجب کے کسی بھی دن
آپ اگر مثال کے طور پر روزہ رکھ لیں تو ایک سال روزے رکھنے کا جو ہے وہ آپ کو ثواب ملے. تو اس نیت سے جو ہے وہ کہ رجب کا کوئی بھی دن, اور اسی طریقے سے رجب کے اندر جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ رات کو قیام کرے, وہ رجب کے پورے مہینے کے اندر. ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے وہ اصل میں ضعیف حدیث ہے, لیکن فضائل کے اندر جو ہے وہ چل جاتی ہے. بہرحال مفتی علی المرتضیٰ صاحب کا بہت شکریہ, اور اگلے جمعے بھی ہمیں آپ کا قیمتی وقت چرانے کا ضرور موقع دیجیے گا. بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے, اسی چیز کو کنٹینیو رکھیں گے, اس کا پارٹ 2. لیکن طلاق اور طلاق کی جو حقیقت ہے اتنی جلد بازی نہ کیا کرے, کیونکہ اگر کل کو دوبارہ سے اس چہرے کو دیکھ کر محبت جاگ اٹھی تو اس کے لیے بڑے دردناک مراحل سے زندگی کو جو ہے وہ حقیقت کی طرف لے کر آئیں, وہ بڑے دردناک مراحل سے گزر کر پھر آپ اس شخص کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں, اس سے پہلے حاصل نہیں کر سکتے. اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اگلے جمعے کو ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت تمام لوگوں کو. اللہ حافظ.